صفدر نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی نمبر 8A بلاک کے سامنے موجود تھے۔ کوٹھی کا جہازی سائز سے پھاٹک بند تھا۔ صفدر اور تنویر اس پھاٹک کے قریب پہنچے ہی تھے کہ انہیں اندر سے ہونے والی فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ اوہ اوہ، جولیا خطرے میں ہے، تنویر نے انتہائی بے چینی سے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ صفدر کچھ کہتا، تنویر کسی پھرتیلے بندر کی طرح پھاٹک پر چڑھا اور دوسرے لمحے اندر کود گیا۔ چند لمحوں بعد ہی چھوٹا پھاٹک کھل گیا اور صفدر بھی تیزی سے اندر داخل ہوا تو اس نے تنویر کو گیراج کے ایک ستون کی اوٹ میں ہوتے دیکھا۔ اسی لمحے اس نے سامنے عمارت کے چوڑے برآمدے کے ساتھ اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں میں سے ایک آدمی کو دو سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ اس آدمی نے ہاتھ میں مشین پستل پکڑا ہوا تھا۔ تنویر شاید اس آدمی کے اس انداز میں سیڑھیاں اترنے کی آواز سن کر ستون کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ صفدر بھی تیزی سے چھوٹے پھاٹک کی اوٹ میں ہوا ہی تھا کہ دوسرے لمحے اس نے تنویر کو اس آدمی پر، جس کا رخ اب اندر جاتی ہوئی گیلری کی طرف تھا، فائر کرتے دیکھ لیا۔ دھماکے کے ساتھ ہی وہ آدمی چیختا ہوا اچھل کر منہ کے بل فرش پر گرا، اور پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ تنویر نے دوڑ کر برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے اس آدمی پر دوسرا فائر کھول دیا، اور اٹھنے کی کوشش کرتا ہوا وہ آدمی ایک بار پھر منہ کے بل نیچے گرا، اور پھر جب تک تنویر برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر تک پہنچتا وہ آدمی ساکت ہو چکا تھا۔ تنویر ایک لمحے کے لیے رکا ہی تھا کہ اس کے کانوں میں دور سے کڑاہنے کی نسوانی آواز پڑی تو وہ بے اختیار اچھل کر اندر کی طرف دوڑ پڑا، کیونکہ وہ جولیا کی آواز پہچانتا تھا۔ صفدر نے پھاٹک بند کیا اور پھر وہ بھی تنویر کے پیچھے دوڑ پڑا اور برآمدے کی سیڑھیوں پر پہنچا، لیکن وہ اندر جانے کی بجائے سیڑھیوں کی طرف دوڑا، کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ اندر کی غفلت کی وجہ سے کوئی اوپر سے نیچے آ کر انہیں گولیوں سے نہ اڑا دے۔ اسے معلوم تھا کہ نیچے تنویر معاملات کو سنبھال لے گا، اس لیے اس نے اوپر کی منزل جہاں سے آدمی نیچے اترا تھا چیک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ سیڑھیوں کا اختتام ایک گیلری پر ہوا جو گھوم کر دوسری سائیڈ کی طرف جا رہی تھی۔ صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور دوسرے لمحے ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ وہاں گیلری میں دو بڑے بڑے روشن دان تھے، جن میں سے ایک کے ساتھ فرش پر پشت کے بل ایک آدمی گرا ہوا تھا۔ اس کے قریب ہی ایک مشین پستل بھی پڑا ہوا تھا، اس کی گردن میں گولی لگی تھی اور اب وہ مر چکا تھا۔ دوسرا روشن دان بھی تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ صفدر نے اندر جھانکا تو وہ بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ یہ ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس میں ایک مقامی آدمی کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ دیوار کے ساتھ ایک کرسی پر ایک آدمی رسی سے بندھا ہوا بیٹھا تھا، لیکن اس کا پورا جسم زخمی تھا اور اس آدمی کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی، یا تو وہ مر چکا تھا یا بے ہوش تھا۔ اس کے ساتھ ہی صفدر کی نظریں دروازے کے قریب پڑی ہوئی جولیا پر پڑی تو وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے اس کے پیروں تلے بم پھٹ پڑا ہو۔ جولیا کے جسم پر کئی جگہوں سے خون نکل رہا تھا اور اتنی دور سے بھی اس کی حالت بے حد ابتر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور واپس دوڑتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ابھی وہ بیک وقت کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا ہی تھا کہ اسے اندر سے تنویر کے چیخ کر اسے بلانے کی آواز سنائی دی۔ آ رہا ہوں، صفدر نے بھی چیخ کر جواب دیا، اور پھر برآمدے میں پہنچ کر وہ اس آدمی کی لاش کو پھلانگتا ہوا اندر کی طرف دوڑ پڑا۔ جلدی آؤ، جولیا کی حالت بے حد نازک ہے۔ اندر سے تنویر کی انتہائی متوحش آواز سنائی دی اور صفدر کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی، اور پھر وہ ایک راہداری کے اختتام پر موجود دروازے کو کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے تنویر کو جولیا پر جھکے ہوئے دیکھا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو مر رہی ہے، تنویر نے صفدر کو دیکھ کر انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کے بولنے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ ابھی خود بھی بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑے گا۔ ساتھ ہی ایک بڑا سا میڈیکل باکس موجود تھا۔ ہٹو، میں دیکھتا ہوں، اللہ خیر کرے گا، صفدر نے کہا، اور پھر وہ جولیا پر جھک گیا۔ جولیا کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی اپنی آنکھوں میں اندھیرا سا چھا رہا تھا، لیکن بہرحال اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ یہ زیادہ خطرناک زخمی نہیں ہے، صرف خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ جلدی سے میڈیکل باکس کھولو، صفدر نے کہا۔ گو اس نے اپنے طور پر تو آہستہ آواز میں بات کی تھی، لیکن اس کی آواز خود بخود چیختی ہوئی ہی نکلی تھی۔
اور پھر صفدر نے پہلے جولیا کے زخم دھوئے، پھر اندر موجود گولیاں نکالی۔ باقی 2 گولیاں سائڈ سے پہلے ہی نکل گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اس کی باقاعدہ بینڈیج کی اور آخر میں اس نے اسے طاقت سے یکے بعد دیگرے 2 انجیکشن لگائے اور پھر جولیا کی نبض پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تنویر ہونٹ بھینچتے کسی مجسمے کی طرح ساکت کھڑا تھا۔ اس کی پلکیں بھی نہ جھپک رہی تھی۔ صفدر کے چہرے پر بھی شدید کھنچاؤ تھا۔ ایسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت بھی ساکت ہو گیا ہو۔ کیا جولیا بچ جائے گی؟ اچانک تنویر کی آواز سنائی دی اور اسی لمحے صفدر کے جسم میں جیسے یک لخت پارا سا دوڑ گیا، کیونکہ جولیا کی ڈوبتی ہوئی نبض دوبارہ ہموار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو گیا ہے، اب یہ خطرے سے باہر ہے، صفدر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر میڈیکل باکس میں سے انجیکشن نکال کر اس نے یکے بعد دیگرے جولیا کے بازو میں 2 مزید انجیکشن لگائے، اور ایک بار پھر نبض دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جولیا کو جلد ہی ہوش آ جائے گا، اب کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ویسے خطرہ پہلے بھی نہیں تھا۔ 2 گولیاں تو لگ کر نکل گئی تھی اور 2 اندر پسلیوں میں اٹک گئی تھیں، وہ بھی کھال کے قریب تھیں، اس لیے آسانی سے نکل آئیں۔ اس کی یہ حالت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ ہم لوگ پر وقت پہنچے ہیں۔ صفدر نے تنویر کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تو تنویر کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تنویر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جبکہ صفدر کرسی پر موجود اس آدمی کی طرف بڑھ گیا جو رسی سے جکڑا ہوا تھا اور اس کا جسم شدید زخمی تھا، اس کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ اسے ابھی ایسے ہی پڑا رہنے دو، پہلے جولیا سے بات ہو جائے پھر اس سے بھی بات کر لیں گے، تنویر نے کہا، اور صفدر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے جولیا کے کراہنے کی آواز سنائی دی تو صفدر تیزی سے مڑا اور پھر اس نے جولیا کو فرش سے اٹھا کر ایک کرسی پر ڈال دیا۔ تم صفدر، تم تنویر، اوہ تم یہاں کیسے اور کب آئے؟ جولیا نے ہوش میں آتے ہی صفدر اور تنویر کو دیکھتے ہوئے چونک کر اور انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تم شدید زخمی تھی، اب تمہاری حالت خطرے سے باہر ہے، کیا ہوا تھا تمہیں، اور یہ آدمی کون ہے؟ تنویر نے کہا، یہ آدمی جیمز ہے، یہاں سارے کا چیف، ان لوگوں نے تمہارے جانے کے بعد مجھے ہوٹل کے کمرے سے بے ہوش کر کے اغوا کیا اور پھر یہاں میری آنکھیں کھلی۔ جولیا نے رک رک کر اور آہستہ آواز میں بتانا شروع کر دیا، اور صفدر اور تنویر دونوں نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ جب جولیا نے جیمز کے باہر جانے کے بعد وکٹر سے ہونے والی فائٹ اور پھر جیمز کے آنے پر اس سے ہونے والی فائٹ کی تفصیل بتائی تو صفدر اور تنویر دونوں کے چہروں پر تحسین کے تاثرات ابھر آئے، لیکن انہوں نے منہ سے کچھ نہیں کہا۔ جولیا نے پھر اس جیمز کو یہاں باندھ کر اس سے پوچھ گچھ کے بارے میں بتایا۔ میں اس پر کوڑے برسا رہی تھی کہ میرے کانوں میں ایسی آواز پڑی جیسے کوئی چھت سے کودا ہو۔ میں نے کوڑا پھینکا اور مشین پستل نکال کر دروازے کی طرف دوڑی تو مجھے ایک روشن دان سے کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے غوطہ مارا لیکن گولی نے بہرحال مجھے چھو لیا، لیکن میں نے جوابی گولی چلائی تو ادھر سے چیخ مار کر کوئی پیچھے کی طرف گرا اور پھر میں دروازے کی طرف لپ کی، لیکن اوپر سے مجھ پر مسلسل فائرنگ ہوئی اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ جولیا نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم نے واقعی ہمت کی ہے جولیا، صفدر نے کہا تو جولیا کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ تم یہاں کیسے آئے؟ کیا میرا دیا ہوا پیغام تمہیں مل گیا تھا؟ لیکن میں نے تو فون کرنے کا کہا تھا، اس لیے میں فون یہاں لے آئی تھی، جولیا نے کہا۔ میں نے یہاں فون کیا تھا لیکن یہاں کال ہی نہیں ہو رہی تھی، شاید فون میں کوئی گڑبڑ ہے، پھر اس فون نمبر کے ذریعے اس کوٹھی کا پتہ کیا اور ہم یہاں پہنچے تو اندر سے فائرنگ کی آوازیں سن کر تنویر پھاٹک پر چڑھ کر اندر کودا اور اس نے چھوٹا پھاٹک کھول دیا۔ اسی لمحے کوئی سیڑھیوں سے اترا، اس کے ہاتھ میں مشین پستل تھا، اسے تنویر نے مار گرایا۔ میں اوپر گیا تو گیلری میں روشن دان کے سامنے ایک آدمی مردہ پڑا تھا، اس کی گردن میں گولی لگی تھی، پھر مجھے تم شدید زخمی حالت میں دکھائی دی تو میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد تنویر اور میں نے مل کر تمہاری بینڈیج کی اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی مہربانی فرما دی اور تم خطرے کی حالت سے باہر آ گئی۔
صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، واقعی اللہ تعالیٰ جب مہربانی کرے تو پھر سب کچھ ممکن ہے، لیکن یہ آدمی اچانک کہاں سے آ گئے؟ انہیں کس نے کال کیا تھا؟ اور پھر یہ سامنے کے رخ سے آنے کی بجائے چھت پر کیسے کودے اور پھر گیلری میں کیسے آ جائے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اب یہی جیمز بتا سکتا ہے، وہ دونوں تو ہلاک ہو چکے ہیں۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ اس کی روح بھی بتائے گی سب کچھ۔ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، تنویر، تم اس کالونی میں ہی کوئی ایسی کوٹھی تلاش کرو جو برائے فروخت یا برائے کرایہ ہو۔ ہم اس جیمز سمیت وہاں شفٹ ہو جاتے ہیں، پھر وہاں اطمینان سے اس جیمز سے پوچھ گچھ بھی ہوتی رہے گی اور جولیا کی مزید میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہو جائے گی، ورنہ یہاں کسی بھی وقت مداخلت کا خطرہ ہے، اور جولیا کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ اپنا ہی تحفظ کر سکے۔ صفدر نے کہا، ٹھیک ہے، میں معلوم کرتا ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے کسی پارکنگ سے کوئی بڑی کار بھی اڑانی پڑے گی، کیونکہ جولیا کو اب کاندھے پر لا کر تو سڑک پر چلا نہیں جا سکتا۔ تنویر نے کہا، اور صفدر کے البات میں سر ہلانے پر وہ تیزی سے مڑا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت صحرائے سینا کے آخری سرحدی شہر آکیہ کے ایک سرائے نما ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ 4-5 گھنٹے پہلے ایک بڑے ہیلی کاپٹر کے ذریعے صحرائے سینا کراس کر کے آکیہ شہر پہنچے تھے۔ یہ ہیلی کاپٹر ایک سیاحتی کمپنی کا تھا جو سیاحوں کو ہیلی کاپٹروں کے ذریعے صحرائے سینا کی سیر کراتے تھے، یا ایسے سیاح جو طبقہ امراء سے تعلق رکھتے تھے اور وہ خوفناک صحرا کو مخصوص جیپوں پر کراس کرنے کی بجائے ہیلی کاپٹر سروس سے استفادہ کرنے کی حیثیت رکھتے ہوں، آکیہ پہنچایا کرتی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے بھی یہ ہیلی کاپٹر سروس آکیہ پہنچنے کے لیے حاصل کی تھی۔ عمران سمیت اس کے چاروں ساتھی ایکریمین میک اپ میں تھے اور ان کے پاس خصوصی بین الاقوامی سیاحتی کارڈ موجود تھے۔ وہ ان کارڈز پر باقاعدہ اسرائیل کی صحرائی سیاحت کا بین الاقوامی اجازت نامہ بھی موجود تھا۔ عمران نے یہ کارڈز خصوصی طور پر ناراک میں موجود پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے فارن ایجنٹ کلارک کے ذریعے تیار کرائے تھے، اور اگر ان کی تصدیق کی جاتی تب بھی ان کے بارے میں یہی رپورٹ آتی کہ یہ کاغذات اصل اور درست ہیں۔ آکیہ گو ایک چھوٹا سا دیہاتی شہر تھا، لیکن یہاں ایک سرائے نما ہوٹل موجود تھا، کیونکہ آکیہ کے قریب ہی قدیم دور کے چند ایسے آثار موجود تھے جن کی شہرت پورے مصر میں تھی، اور اکثر لوگ ان قدیم آثار کو دیکھنے کے لیے ہی یہ خوفناک صحرا محسوس جیپوں پر عبور کرتے یہاں تک پہنچتے تھے۔ ان سیاحوں کے لیے یہ ہوٹل موجود تھا۔ یہ 2 منزلہ تھا اور عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایکریمین سمجھتے ہوئے اوپر والی منزل پر کمرے دیے گئے تھے، کیونکہ نیچے جو کمرے تھے وہ خاصے چھوٹے تھے اور ان میں حبس بھی بے حد زیادہ تھی، جبکہ دوسری منزل کے کمرے بڑے اور ہوادار تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں کو کمروں میں چھوڑ کر خود کہیں چلا گیا تھا، اور اس کی واپسی ابھی 15-20 منٹ پہلے ہی ہوئی تھی، اور عمران نے گھنٹی بجا کر باہر موجود بیڑے کو بلا کر اسے اس علاقے کا مشہور قہوہ لانے کا کہا، اور اس وقت وہ سب اس قہوے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولا اور ویٹر ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے قہوہ کے محسوس پیالے ان کے سامنے میز پر رکھے اور پھر ٹرالی ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ عمران صاحب، کیا قاصر جانے کا انتظام ہو گیا ہے؟ ویٹر کے جاتے ہی صدیقی نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ آکیہ سے قاصر جانا کون سا مشکل کام ہے، صرف ایک لانگ جمپ کی ضرورت ہے اور ہم آکیہ سے قاصر میں داخل ہو جائیں گے۔ عمران نے قہوہ کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا دونوں ملکوں کے درمیان کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے؟ خاور نے حیران ہو کر کہا، دونوں طرف چیک پوسٹیں ہیں، اور میں بھی ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مصر کی چیک پوسٹ کے بعد صرف ایک لانگ جمپ کے بعد ہم اسرائیل کی چیک پوسٹ پر کھڑے ہوں گے، اور ہمارے کاغذات اصل اور درست ہیں۔ ہم ایکریمین سیاح ہیں اور اسرائیل میں ایکریمین سیاحوں کی بے حد عزت کی جاتی ہے۔ عمران نے جواب دیا، تو پھر آپ 3-4 گھنٹے کہاں گھومتے رہے ہیں؟ صدیقی نے کہا، آوارہ گردی کرتا رہا ہوں۔ عمران نے کہا تو صدیقی اور باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ پٹری سے اتر رہے ہیں، ہم جولیا اور تنویر نہیں ہیں کہ آپ ہمیں تنخواہ دیں گے۔ صدیقی نے کہا، ارے اچھا ہوا تم نے یاد دلا دیا،
میں واقعیت میں جولیا ہی سمجھ رہا تھا۔ آج کل ویسے بھی جنس کی تبدیلی کے آپریشن دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ صرف لڑکیاں ہی کیوں لڑکے بن رہی ہیں۔ کوئی لڑکا آج تک تبدیلی جنس کے بعد لڑکی نہیں بنا۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ عمران صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے۔ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے نعمانی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران کے علاوہ باقی ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ ان کے چہروں پر حیرت نمایاں تھی۔ تو کیا وہ لوگ یہاں ہوٹل تک آ پہنچے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تم تو ہمارے ساتھ کمروں میں ہی رہے ہو۔ صدیقی نے حیرت بھرے انداز میں نعمانی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کمرے میں آنے سے پہلے لابی میں گیا تھا۔ میں ایک جوس کا ٹن لینا چاہتا تھا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا۔ وہ ویسے ہی لابی میں کھڑا تھا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ میری نگرانی کر رہا ہے۔ پھر جب میں اس کمرے میں داخل ہوا تو میں نے اسے اس طرف ہی دیکھتے ہوئے پایا۔ بہرحال عام آدمی اور نگرانی کرنے والوں کے درمیان فرق ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں، نعمانی نے کہا۔ تم نے اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی؟ صدیقی نے کہا۔ میں چاہتا تھا کہ عمران صاحب کے آنے کے بعد یہ بات کروں، کیونکہ عمران صاحب ہم سب سے زیادہ ایسی باتوں کو مار کر لیتے ہیں، نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، ہمارے یہاں باقاعدہ نگرانی ہو رہی ہے، اور میں نے اس بارے میں جو تحقیقات کی ہیں اس کے مطابق یہ نگرانی قاہرہ میں سارے کا چیف فواد نامی شخص چلا رہا ہے، اور فواد کا رابطہ تمالا میں سارے کے چیف ایجنٹ کرنل اسمتھ سے ہے۔ عمران نے کہا تو سب بری طرح اچھل پڑے۔ اوہ ویری بیڈ، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ قاصر میں ہی ہمارے مقابلے پر آ جائیں گے، جبکہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہم تمالا پہنچ کر اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ خاور نے کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا، لیکن اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سارس کوئی عام ایجنسی نہیں ہے، بلکہ یہ باقی تمام ایجنسیوں سے زیادہ فعال ہے۔ ایک بات اور کہ سارس کا جال تقریباً پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس لیے اس مشن کے بعد ہمیں اس کے مرکز کا خاتمہ بھی کرنا ہوگا، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہیڈ کوارٹر کی تباہی کے لیے مس جولیا اور ان کے ساتھی گئے ہوئے تو ہیں، صدیقی نے کہا۔ وہ اصل ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، اسے عارضی ہیڈ کوارٹر کہا جا سکتا ہے۔ میں نے جو معلومات حاصل کی ہے ان کے مطابق جب کسی گروپ کو مشن پر بھیجا جاتا ہے تو اس گروپ کا چیف عارضی طور پر اس صحرا کی اس عمارت میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، اور وہاں ایک چیک پوسٹ ہے جہاں لوگ ڈیوٹی دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ گروپ واپس چلا جاتا ہے تو یہ چیک پوسٹ اور ہیڈ کوارٹر خالی کر دیا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ نعمانی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ان کا خیال ہے کہ ہیڈ کوارٹر کی تباہی صرف ایسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ سارس کے ایجنٹوں کا پیچھا کرتے ہوئے دشمن ان تک پہنچے، یا ان ایجنٹوں سے معلومات حاصل کر کے ہی وہ لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ انتظام کیا گیا ہے تاکہ اگر کسی بھی گروپ کو پکڑ لیا جائے یا ان کا پیچھا کیا جائے تو سرا اس ہیڈ کوارٹر تک پہنچ کر ختم ہو جائے۔ اصل ہیڈ کوارٹر کو انتہائی خفیہ رکھا گیا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ سارس نے پوری دنیا کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا ایک چیف بنایا ہوا ہے۔ ان چاروں چیف پر ایک چیف باس ہے، اور پھر ان کے اوپر بورڈ آف گورنرز ہے جس کا چیئرمین لارڈ اینتھونی ہے۔ یہ تنظیم پوری دنیا میں اسلحہ اور منشیات کی اسمگلنگ بھی کرتی ہے، اور حکومت اسرائیل اور حکومت کرائمیا دونوں کی سرپرستی بھی اسے حاصل ہے، خاص طور پر اسرائیل کی، کیونکہ سارس بنیادی طور پر کٹر یہودیوں پر ہی مشتمل ہے۔ اس میں کام کرنے والا ہر ایجنٹ بھی کٹر یہودی ہے، چاہے اس کا تعلق ایک اسرائیل سے ہے یا کرائمیا سے یا کسی اور ملک سے، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ کو یہ ساری بنیادی معلومات کہاں سے مل گئی ہے؟ خاموش بیٹھے ہوئے چوہان نے اچانک عمران سے مخاطب ہو کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو باقی ساتھی بھی عمران کو غور سے دیکھنے لگے۔ تم بتاؤ، مجھے ان باتوں کا کہاں سے علم ہو سکتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک ہی صورت ہے کہ آپ نے چیئرمین لارڈ اینتھونی کسی خاص آدمی کو گھیرا ہو، صدیقی نے کہا۔ گڈ، تم واقعی اب چیف کے رتبہ جلیلہ پر فائز ہو چکے ہو، عمران نے کہا تو صدیقی سمیت سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آئی ایم سوری عمران صاحب، میں نے صرف ایک اندازے کے تحت کہا ہے۔
सिद्दीकी ने चदरे शर्मिंदा से लहजे में कहा, अरे नहीं, तुमने दुरुस्त अंदाजा लगाया है। हमारे सामने सिर्फ लॉर्ड एंथोनी का नाम था और लॉर्ड एंथोनी बहरहाल चेयरमैन है, लेकिन ये काम मेरा नहीं है बल्कि तुम्हारे चीफ का है। उसके नाराज में फॉरेन एजेंट क्लार्क ने इस लॉर्ड एंथोनी की पर्सनल सेक्रेटरी, जो इसकी गर्लफ्रेंड का ओहदा भी रखती है, को छेड़ कर इससे ये मालूमात हासिल की हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, फिर तो असल हेडक्वार्टर का भी इल्म हो गया होगा। हावर ने कहा, नहीं, असल हेडक्वार्टर को मुकद्दस मकाम का दर्जा देकर इस हद तक खुफिया रखा गया है कि लॉर्ड एंथोनी की पर्सनल सेक्रेटरी को भी इसका इल्म नहीं है। अलबत्ता इसने ये बताया है कि हेडक्वार्टर को हेडक्वार्टर नहीं बल्कि हेवन वैली का नाम दिया गया है, मतलब है कि मुकद्दस वादी। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, वादी का तो मतलब है कि हेडक्वार्टर किसी पहाड़ी इलाके में है, क्योंकि वादी तो पहाड़ों के दरमियान ही होती है। सिद्दीकी ने कहा, शायद ऐसा ही हो, लेकिन डॉज देने के लिए भी तो ऐसा नाम रखा जा सकता है। इमरान ने जवाब दिया और इस बार सबने असबात में सर हिला दिए। इमरान साहब, फिर तो चीफ ने मिर्चोलिया और उनके साथियों का मिशन रोक दिया होगा। सिद्दीकी ने कहा, नहीं, मेरी चीफ से बात हुई है। उसका कहना है कि वो काम कर रहे हैं और चीफ उन्हें इसलिए नहीं रोकना चाहता कि शायद वो फर्जी हेडक्वार्टर से असल हेडक्वार्टर का महल वकू या इससे मुतालिक कोई इशारे हासिल कर लें, और हमें भी इसने यही कहा है कि हम अपना मिशन मुकम्मल करके इनसे जा मिले और असल हेडक्वार्टर ट्रेस करके इस साजिश का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दें। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है इमरान साहब, वो काम तो होता रहेगा, लेकिन अब इस मिशन का क्या होगा? खावर ने कहा तो इमरान ने जेब से एक तयशुदा कागज निकाला और उसे खोलकर दरमियानी मेज पर रख दिया। ये कासिर और तमाला के दरमियानी हिस्से का नक्शा है। कासिर से तमाला के दरमियान बराह रास्त कोई सड़क नहीं है, बल्कि कासिर से पहले तवील चक्कर काट कर हाविया जाना पड़ेगा और फिर हाविया से एक और तवील चक्कर काट कर तमाला पहुंचा जा सकता है। अगर हम तेज रफ्तार जीपों की मदद से भी इस सड़क के जरिए तमाला पहुंचने की कोशिश करें तो हमें कम अज कम एक हफ्ता लग जाएगा, जबकि कासिर से बराह रास्त तमाला के दरमियान एक होलनाक सहरा मौजूद है जिसमें चंद ही निखलिस्तान है, और हम अगर खुसूसी जीपों के जरिए इस सहरा को क्रॉस करने की कोशिश करें तो हमें एक सहराई गाइड के साथ साथ वफर मिकदार में पानी और सहरा में इस्तेमाल होने वाले मखसूस खेमे, लिबास और दूसरा सामान भी साथ रखना होगा। मैंने यहाँ से मालूम किया है कासिर से हमें ऐसी महसूस जीपें और दीगर सामान आसानी से मिल सकता है। इमरान ने कहा, क्या कासिर से कोई हेलीकॉप्टर नहीं मिल सकता? इमरान साहब, खावर ने कहा, नहीं, वहाँ ऐसी कोई सर्विस ही नहीं है और ना ही कोई एयरफोर्स का सपोर्ट है कि हम वहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ा लेते। इमरान ने कहा, लेकिन इमरान साहब, अगर इस जनरल स्मिथ को हमारे बारे में इल्म हो गया है तो ला महाला वो कासिर में हमें घेरने या कम अज कम हमारी निगरानी कराने का जाल जरूर बिछाएगा। सिद्दीकी ने कहा, हाँ, फवाद का दायरा कार तो यहाँ आलिया तक है और हमारे कासिर जाने की इतला वो कर्नल स्मिथ को जरूर देगा। अब ये मालूम नहीं है कि कर्नल स्मिथ का कोई आदमी कासिर में है या नहीं, या वो वहाँ किस ग्रुप की खिदमत हासिल करेगा। इमरान ने कहा, इमरान साहब, अगर वो सहरा में गनशिप हेलीकॉप्टर लेकर पहुँच जाए तो हमें वहाँ छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी, इसलिए हमें सड़क के रास्ते ही जाना चाहिए। गो इसमें ज्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन बहरहाल दूसरी ट्रैफिक की वजह से वो खुलकर हम पर हमला ना कर सकेंगे। चौहान ने कहा, हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इतना अरसा लगाने के बाद अगर वो लोग इस लेबॉर्ट्री से ही फारिग होकर कहीं और शिफ्ट हो जाए तो हमारा सारा किया किराया खत्म हो जाएगा। हमें जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके वहाँ पहुँचना है। इमरान ने कहा, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन फिर हमें क्या ला या अमल तय करना होगा, क्या सहरा वाला या सड़क वाला? सिद्दीकी ने कहा, मेरा ख्याल है कि हम सहरा के जरिए ही जाएं। अगर हम पर हमला हुआ तो हम गनशिप हेलीकॉप्टर को भी नीचे गिरा सकते हैं, हमारे पास ऐसा असला मौजूद होगा। इमरान ने कहा, इमरान साहब, एक रास्ता और भी है नक्शे पर। नक्शे पर छुपे हुए खावर ने अचानक कहा, कौन सा? इमरान ने चौंक कर पूछा। ये देखें।
ہم چاثر میں داخل ہو کر حاویہ جانے والی سڑک کی بجائے اگر چاثر سے سیدھے رادن کی سرحد کی طرف بڑھتے چلے جائیں تو ہم آسانی سے شتران پہنچ جائیں گے، اور شتران سے ہم نجب میں داخل ہو کر وہاں سے چچر چاڑ کر بابین میں داخل ہو جائیں گے، اور بابین سے تمالا آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے۔ خاور نے نقشے پر انگلی سے نشاندہی کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سے دیر نہیں ہو جائے گی؟ صدیقی نے کہا، اس طرح ہم حاویہ والے راستے سے ہم کم سفر کریں گے، اور سفر بھی سڑک کا ہے، چاثر سے شتران اور پھر شتران سے بابین اور بابین سے تمالا۔ خاور نے کہا، گڈ، واقعی یہ اچھا راستہ ہے، میں نے تو اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ عمران نے نقشے پر جھوکے جھوکے کہا، لیکن نگرانی کرنے والے تو کرنل اسمتھ کو بتا دیں گے۔ پھر صدیقی نے کہا، نگرانی کرنے والے تو اب آسانی سے چیک کر کے پکڑا جا سکتا ہے۔ عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔